السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے چونکہ اس کتاب سے میرا تعلق گہرا بہت زیادہ رہا ہے، اس واسطے کہ اس کتاب کا میں نے ترجمہ کیا ہے اور یہ کتاب طبع بھی ہو چکی ہے، جس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اور اسی طریقے سے اس کی لنک جو ہے جو آپ کو میں واٹس ایپ پر جو میں اپنے ویڈیوز کی شکل میں جو میں آپ کو بھیجتا ہوں، اس کا تعارف کرواتے ہوئے اس کے اندر بھی لنک موجود ہے، اردو جو ترجمہ ہے۔ تو میں اس کتاب کا تو اپنی طرف سے ترجمہ کر ہی رہا تھا، لیکن بہت سارے احباب ہیں جو اس کتاب کے ترجمے کے بہت زیادہ متمنی ہیں اور بہت زیادہ ہماری ہمت افزائی کر رہے ہیں، تو میں اس کتاب کا ترجمہ تو کر رہا ہوں۔ جو پہلی کہانی ہے باب الاسد والثور، میں اس کے باب الاسد والثور کے اب تک اپنی طرف سے 6 ٹکڑے کر کے میں اس کا ترجمہ کر چکا ہوں۔ میں اب اس سے جو آگے کا ترجمہ ہے میں اس کا آپ کے سامنے میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ایک زبان ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ عربی کو سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کے اسلوب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کتاب بھی اس قابل ہے کہ اس کے اسلوب کو اختیار کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ تو دیکھیے دوستو، میں اب جہاں سے ہم نے 6ٹی قسط میں اس کے ترجمے کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، وہاں سے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں آگے سے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ اس کو دیکھیے کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا میں زوم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے نظر آئے۔ اب یہ صفحہ نہیں بلکہ ہمیں آگے صفحے سے ترجمہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے دوستو، میں کتاب کو بہترین طریقے سے رکھ لوں۔ قال ابن آوی، ابن آوی نے کہا، گدڑ نے کہا، زعموا، یہاں پر بھی قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ زعموا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان علجوما عشش فی اجمۃ کثیرۃ السمک، ایک بگلے نے بہت زیادہ مچھلیوں والے جنگل میں اپنے گھونسلے کو بنایا۔ ایک بگلے نے بہت سارے مچھلیوں والے جنگل میں اپنے گھونسلے کو بنایا۔ فعاش بها ما عاش، اور جتنے دن وہاں پر رہنا تھا رہا۔ یہ بھی تعبیر ہے، فعشت فی هذا الحی ما عشت، میں جتنے دن رہنا چاہا میں اس جگہ میں رہا۔ ثم حرم، پھر وہ بوڑھا ہو گیا۔ فلم یستطع صیدا، پھر یہ شکار کرنے کی قابل نہیں رہا۔ فاصابہ جوع وجہد شدید، اس کو بہت زیادہ بھوک اور بہت زیادہ مشقت ہونے لگی۔ وجلس حزینا، چنانچہ یہ بہت زیادہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا۔ یلتمس الحیلۃ التی فی امرہ، اپنے سلسلے میں یہ ہیلے کو تلاش کر رہا تھا، اپنے سلسلے میں کوئی ہیلا کرے، کوئی تدبیر کرے جس کے ذریعے سے اس کا رزق اس کو حاصل ہو، اس سلسلے میں وہ غور و فکر کر رہا تھا۔ فمر بها سرطان، اس کے پاس سے کیکڑے کا گزر ہوا۔ فرآ حالتہ وما هو علیہ من الکآبۃ والحزن، اس نے اس کی حالت کو دیکھا اور جو غمزدگی اور جو اس کا غم ہے، اور اس کی دونوں کے معنی غم کے ہی آتے ہیں، جو اس کی غمزدگی ہے اس کو اس نے دیکھا۔ فدنا منہ، تو وہ اس کے قریب ہو گیا، دنا یدنو قریب ہونا۔ وقال، اور کہنے لگا، ما لی اراک ایھا الطائر ھکذا حزینا کئیبا، اے پرندے، میں تمہیں اس طرح غم زدہ اور افسردہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ قال العلجوم، اس بگلے نے کہا، وکیف لا احزن، میں غمزدہ کیوں نہ ہوں؟ وقد كنت اعیش من صید ما هنا من السمک، اس لیے کہ میں یہاں پر جو مچھلیاں ہیں اس کے شکار سے زندگی گزارتا تھا۔ عاش یعیش، زندگی گزارنا۔ انا اعیش فی هذا الحی وانی قد رأیت اليوم صیادین، میں نے آج 2 شکاری دیکھے ہیں، قد مر بهذا المکان، جو یہاں سے گزرے ہیں۔ فقال احدهما لصاحبہ، اس میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، انہا ہنا سمکا کثیرا، یہاں پر بہت ساری مچھلیاں، افلا نصیدہ اولا، کیا ہم اس کا ہی پہلے شکار نہ کر لیں؟ فقال الآخر، تو دوسرے شخص نے کہا، انی قد رأیت فی مکان کذا سمکا اکثر من هذا السمک، میں نے ایک جگہ پر اس سے زیادہ مچھلیاں دیکھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ تصویر ہے، اس تصویر میں دیکھیے
العلجوم بگلا اور والسرطان اور کیکڑا، یا بگلا ہے یا کیکڑا ہے، وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بگلا کیکڑے سے گفتگو کر رہا ہے۔ السمک والسرطان یستشیر العلجوم، مچھلیاں اور کیکڑا مشورہ کر رہے ہیں۔ استشارہ استشیرو یہ لفظ ہے، علجوم مچھلیاں اور کیکڑے بگلے سے مشورہ کر رہے ہیں، جو نیچے بتایا جائے گا۔ فلنبدأ بذلک، تو ان دونوں شکاریوں نے کہا کہ یہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ فإذا فرغنا منہ جئنا إلی ھذا، جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو اس جگہ جائیں گے۔ فأفنیناہ، وہاں کی مچھلیوں کو بھی ختم کر دیں گے، دونوں شکاریوں نے کہا۔ وقد علمت انہما اذا فرغا مما ہناک انتہیا الی ھذہ العجمۃ، تو میں یہ جان چکا ہوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جب وہ دونوں یہاں کی مچھلیوں سے فارغ ہو جائیں گے تو وہ اس جنگل سے چلے جائیں گے۔ فاصطاد ما فیہما، اس جنگل سے دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ فاصطاد انتہیا الی ھذہ العجمۃ، اس دوسرے جنگل کے پاس وہ پہنچ جائیں گے، یہ بھی تعبیر ہوتی ہے انتہیت الی مکان کذا۔ فاصطاد ما فیہا، وہاں کی جو مچھلیاں اس کا شکار کر لیں گے۔ فاذا کان ذلک، جب یہ ہو جائے گا تو فہو ہلاکی و نفاد مدتی، تو یہ میری ہلاکت کا باعث ہو جائے گا اور میری مدت کے ختم ہونے کی، میری زندگی کے نفاد مدتی ہلاکی، یہ بھی تعبیر ہے کہ میری مدت کے ختم یعنی میری زندگی کا خاتمہ اس سے ہو جائے گا، چونکہ یہیں کی مچھلیاں کھا کر میں رہتا ہوں، تو یہ ساری مچھلیوں کا جب شکار کر لیں گے تو میرے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ فانطلق السرطان، دیکھیں انطلق کا لفظ ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ فانطلقت من مکانی الی السوق، یعنی صحابہ کا زیادہ استعمال کیا۔ فانطلق السرطان من ساعتی، فوراً کیکڑا گیا الی جماعت السمکی، مچھلیوں کے جماعت کے پاس۔ فاخبرونا، ان کو بتلایا، بذالک، اس کے بارے میں، یعنی جو کچھ بھی اب یہ واقعہ پیش آنے والا ہے اس سلسلے میں کیکڑے نے ان کو جا کر بتایا۔ فاقبلنا، ساری مچھلیاں آئیں۔ دیکھیے اقبلنا کا لفظ ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اقبلنا مانے آنے کے معنی میں، آنے ہی کے معنی میں آتا ہے۔ فاقبلنا الی العلجوم، سامنا کرنا۔ فاقبلت الی استاذی فاقبلنا الی العلجوم فاستشرنہ، یہ اس بگلے کے پاس آئیں، اس سے مشورہ کرنے لگی۔ وقلنا لہ، اس سے کہا، انا اتیناک لتشیر علینا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اتایتی مانے آنا، لتشیر علینا، تاکہ تم ہمیں مشورہ دو۔ اشارہ یشیر اشارتاً، میں نے مشورہ دینا۔ فإن ذا العقل لا يدع مشاورة عدوه، چونکہ عقلمند شخص اپنے دشمن سے مشورہ کرنے کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ لا يدع مشاورة عدوه، انا لا ادع مشاورة اخی، میں اپنے بھائی سے مشورہ کرنے کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو اس طریقے سے تعبیر ہوتی ہے۔ قال العلجوم، اس بگلے نے کہا، اما مکابرۃ الصیادین فلا طاقت لی بہا، رہا ان صیادین یعنی ان شکاریوں سے مقابلہ کرنا تو مجھے اس کی طاقت نہیں ہے۔ ولا اعلم حیلۃ الا المسیر الی غدیر قریب منہا ہونا، اور مجھے کوئی دوسرا ہیلا اور تدبیر بھی نہیں معلوم۔ ہاں البتہ ہم الا المسیر الی غدیر قریب منہا ہونا، یہاں سے قریب ایک تالاب کو چلے جانا ہی ایک ہیلا ہو سکتا ہے۔ الا المسیر، دیکھیے مسیر کو استعمال کیے ہیں۔ ولا اعلم حیلۃ الا المسیر الا الترک المسیر الی مکان کذا منہا ہونا۔ ففیہ سمک و میاہ عظیمۃ و قصب، وہاں پر مچھلیاں بھی ہیں، بہت زیادہ پانی بھی ہے، اور وہاں پر جو ہے پیڑ بھی ہیں یا بانس بھی ہیں۔ فإن استطعتن الانتقال الیہ، اگر تم وہاں منتقل ہونے کی طاقت رکھتی ہو، کان فیہ صلاحکن، تو اس میں جو ہے تمہاری ہی بھلائی ہے، وخصبکن، اور تمہاری ہی تر و تازگی ہے۔ فقلنا لہ، تو ان مچھلیوں نے کہا، ما یمن علینا بذلک غیر، تمہارے علاوہ ہم پر کوئی اس قسم کا احسان نہیں کر سکتا ہے۔ امن یمن امنانا مانے احسان کرنا۔ وجعل العلجوم يحمل في كل يوم سمكتين، تو وہ بگلا اٹھا کر لے جانے لگا ہر دن دو مچھلیاں۔ حتیٰ ینتہی بہما الی بعض التلال، انتہا مانے بھی لے جانے کے لیے آتے ہیں، کہیں جگہ پر لے کر جانا، تو یہ بھی تعبیر ہے کہ حتیٰ ینتہی بہما الی بعض التلال فیاکلھا، کسی جگہ پر کسی ٹیلے پر، بعض ٹیلوں پر ان کو لے جاتا اور ان کو لے جا کر وہ ان کو کھا لیتا۔ انا اخذت الکتاب فانتہیت الی الصف، اس طریقے سے ہم جملے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حتیٰ اذا کان ذات یوم جاء
ایک دن جو ہے وہ آیا بگلا آیا لأخذ ثمکتین 2 مچھلیوں کو لینے کے لیے، فجاءہ سرطان تو کیکڑا اس کے پاس آیا، فقال له اس سے کہنے لگا انی ایضا قد اشفقت من مکانی ھذا، میں بھی اس جگہ رہتے رہتے اشفقت مجھے ڈر لگنے لگا ہے، من مکانی ھذا اس جگہ سے مجھے بھی جو ہے وحشت محسوس ہونے لگی ہے، واستوحشت منہ اور جو ہے میں اس سے وحشت محسوس کرنے لگا ہوں اور اس سے جو ہے گھبراہٹ محسوس کرنے لگا ہوں، استوحشت واشفقت من هذا المكان لمکسی ووقوفی هناك منذ مدة بعیدہ، بہت دنوں سے رہنے کی وجہ سے اس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ فقال له تو اس نے کہا کہ انی ایضا قد اشفقت من مکانی هذا واستوحشت منه فاذهب بی الى ذلك الغدیر، مجھے بھی اس تالاب کے پاس لے جاؤ۔ فاحتمله احتمل میں نے اٹھانا، وطار به حتى اذا دنا من التل الذي كان فيه ياكل السمك فيه نظر السلطان، تو اس نے اس کو اٹھا لیا، لے لیا اس کو، اس نے اٹھا لیا تو اس نے جو ہے اس کیکڑے کو لے لیا، تو فاحتملت الکتاب فی یدی، میں اٹھا لیا اپنی کتاب کو ہاتھ میں۔ تو اس طریقے سے تعبیرات ہوتی ہیں۔ وطار به حتى اذا دنا من التل، اور اس کو لے کر اڑا، اور جس ٹیلے اس ٹیلے کے جب وہ قریب ہوا جہاں وہ مچھیاں کھاتا تھا، تو فیہ نظر سلطان، تو وہاں سرطان اس نے وہاں کیکڑے نے دیکھا، فرآ عظام السمک مجموعۃ ہناک، وہاں اس نے مچھلیوں کے ہڈیوں کا ایک ڈھیر دیکھا، تو فعلم تو وہ جان گیا ان العلجوم هو صاحبها کہ یہ بگلے ہی کی حرکت ہے، وہ اس کا ساتھی ہے، یعنی بگلے ہی کی حرکت ہے، وَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، اور وہ بھی اس کے ساتھ اسی قسم کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی وہ بھی ان کو کھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فقال فی نفسی، اس نے اپنے دل میں کہا اذا لقی الرجل عدوه فی المواطن التي يعلم انه فيها هالك، جب آدمی ملتا ہے اپنے دشمن سے ان جگہوں میں جہاں پر اس کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس میں ہلاکت ہے، تو سواء قاتل ولم يقاتل، تو وہ مقاتلہ کرے یا نہ کرے، وہ مقابلہ کرے یا نہ کرے، جنگ کرے یا نہ کرے، کان حقیقاً کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا، اس کے اندر صلاحیت ہو لڑنے کی ہو یا نہ ہو، تو کان حقیقاً ان یقاتل، تو اس کے لیے مناسب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ مقابلہ کر ہی لے، جب مرنا ہی ہے تو مرنے سے پہلے مقابلہ کر ہی لے۔ تو اس قسم کے نصائح بھی اس کتاب کے اندر ہوتی ہیں کہ ان یقاتل، اس قسم کی یعنی سیاسی تدبیر، اچھی تدبیریں، اچھے مواقع، اچھی حکمت کی باتیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں۔ کان حقیقاً ان یقاتل، تو اس کے لیے مناسب یہ ہوتا ہے کان حقیقاً ان یقاتل نفسہ کرما و حفاظا، تو اس کو اپنی جانب سے قتال کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی عزت اور حفاظت کے لیے۔ ثم اہوا بکلبتیہ، وہ اپنے دونوں ڈکوں سے جھک گیا، علی عنق العلجوم، اس بگلے کی گردن پر، فعصرہ، اس کو نچوڑ دیا، یعنی اس کو دبا کے پکڑ کے اس کو نچوڑ دیا، فماتا، تو اسی وقت جو ہے وہ بگلا مر گیا۔ وہ اب آگے دیکھیے یہاں پر تصویر میں بتا رہے ہیں کہ العلجوم یاکل السمک، یہاں پر دیکھیے ایسے یہ بگلا لے جاتا مچھلیوں کو اور کھاتا، تو بگلا کھا رہا ہے مچھلیوں کو۔ السرطان وقد زغط بکلبتیہ، دیکھیے یہاں پر کیکڑے نے زور سے پکڑ لیا ہے، کیکڑے نے زور سے پکڑ لیا ہے اپنے دونوں ڈکوں سے، اس نے زور سے پکڑ لیا ہے عنق العلجومی، بغلے کی گردن کو، فماتا، اور وہ مر گیا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیکڑا ہے، اس نے اپنی اسی گردن کو پکڑا ہوا ہے اور وہ مر گیا ہوا ہے۔ تو اب اس طریقے سے جب اس نے اس کو مار دیا تو وہ تخلص السرطان الی جماعت، دیکھیے یہاں پر ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں تخلص السرطان، کیکڑا چھوٹ گیا مچھلیوں کی جماعت کی طرف، یعنی وہاں سے چھوٹ کر وہ مچھلیوں کے پاس پہنچا۔ تخلصت الی اصدقاء، یعنی اپنی جان چھوڑا کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ فاخبرہن بذلک، اس نے اس بارے میں ان کو بتلایا۔ وانما ضربت لك هذا المثل، یہ مثال میں نے تمہارے اس لیے بیان کی ہے، لتعلم ان بعض الحیلۃ مہلکۃ للمحتال، میں نے مثال اس لیے بیان کی ہے تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ بعض ہیلے جو ہیلا کرتا ہے اس کے لیے ہی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَمْرٍ إِنْ أَنْتَ قَدَرْتَ عَلَيْهِ، لیکن میں تم کو ایک بات بتلاتا ہوں۔ أَدُلُّكَ دَلَّ يَدُلُّ نے بتلانا، أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَيْءٍ، إِنِّي أَدُلُّكَ عَلَىٰ طَرِيقٍ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ، اگر تم جانا چاہتے ہو، أَن تَنْطَلِقَ، تم جانا چاہتے ہو تو میں تم کو راستہ بتاتا ہوں۔ إِنْ أَنْتَ قَدَرْتَ عَلَيْهِ، اگر تم قادر ہو تو میں تم کو بتاتا ہوں۔ كَانَ فِي هَلَاكُ الْأَسْوَدِ مِنْ غَيْرِ، اس میں جو ہے وہ جو
یعنی میں تم کو یعنی جس میں یعنی وہ جو پیچھے گیدڑ تھا جہاں پر سانپ کا قصہ چل رہا تھا، تو گیدڑ سانپ سے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اس طریقے سے نہ کرو کہ تم ایسی تدبیر کرو کہ جس میں تم خود ہلاک ہو جاؤ، بلکہ ایسی تدبیر کرو کہ جس سے سانپ ہلاک ہو جائے۔ من غیر ان تہلک بھی نفس کا، تم اپنے جان کو ہلاک کیے بغیر تم اس کو ہلاک، وتکون فی سلامتک، کہ اس میں تمہاری سلامتی بھی ہو۔ کوے نے کہا وما ذاک، تو کوے نے کہا کہ اس طریقے سے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو گیدڑ کے کہنے پر اس نے کہا، تو قال ابن عابی، گیدڑ نے کہا تنطلق فتبصر فی طیرانک لعلک تظفر بشیء من حلیک النساء فتخطفه، چلے جاؤ، اڑ جاؤ۔ دیکھیں انطلاقہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ فتبصر، دیکھو اپنے اڑنے کے دوران شاید کہ تم پا جاؤ، ظفیر اسفر کو بھی ہم وجدہ کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، ظفرت ذلک الشیء الذی وجدت ذلک الشیء، ظفرت ذلک الشیء الذی اريد ان احصل علیہ، تو اس طریقے سے ہم ظفیر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، تنظفرا کہ تم پالو کوئی۔ تو ابن عبی نے کہا تنطلق، تم جاؤ، فتبصر فی طیرانک، اپنے اڑنے کے دوران میں تم دیکھو کہ تمہیں کوئی عورتوں کا زیورہ مل جائے تو فتخطفہ، تم اس کو اچک لو، ولا تزال طائرا واقعا، اور تم مسلسل اڑتے رہو، بحیث لا تفوتہ العیون، تمہارے آنکھیں مسلسل پیچھا کرتے ہیں۔ تو تفوتہ العیون، اس کو یہ تعبیر ہے کہ انی رأیت اخی یذهب من بیتی الی الخارج وانا انظره لا تفوتہ عیونی، میرے آنکھیں اس کو فوت نہیں کر رہی تھی، حتی تاتی حجر الاسود، تم جو ہے سانپ کے بل کے پاس آ جاؤ، فترمی بالحلی عنده، اور اس کی بل کے پاس تم زیورات کو پھینک دو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو أَخَذُوا حُلِيَّهُمْ، تو لوگ جو ہے وہ اس اپنے زیورات کو لے لیں گے، اور وَأَرَاحُوكَ مِنَ الْأَسْوَدِ، اور تم کو اس سانپ سے راحت دے دیں گے۔ أَرَاحَ يُرِيحُ، یہ بھی تعبیر ہے، أَرَاحَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَرَاحَ أَبِي، فَانْطَلَقَ الْغُرَابُ، تو مُحَلِّقًا فِي السَّمَاء، تو طوطا، تو کوّا آسمان میں، محلقاً من اڑتے ہوئے چلا۔ فوجد امرأة من بنات العظماء، وہاں اس نے بڑے لوگوں کی ایک بیٹی کو، فوق سطح، چھت کے اوپر، تغتسل، غسل کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے دیکھا۔ فقد وضع ثيابها وحليتها ناحية، اس نے اپنے کپڑوں کو، اپنے زیورات کو ایک کونے پر رکھا تھا۔ فانقض، وہ جھکا، واختطف من حليها، اور اس کے زیورات کو، من حلیہ عقدا، اس کے زیورات میں سے ایک ہار کو اس نے اچک لیا، وطار بھی، اس کو لے کر اڑ گیا، فتبعہ الناس، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، ولم یزل طائرا واقعا، وہ مسلسل اڑتا رہا، بحیث یراہ کل احد، اس کو ہر شخص دیکھ رہا تھا، حتی انتہا الی حجر الاسود، حتی انتہا الی حجر الاسود، اور وہ سانپ کی بل کے پاس پہنچ گیا۔ فالقى العقد علیہ، اس بل کے اوپر اس نے اس ہار کو ڈال دیا، جو ہار وہاں سے وہ اچک کر لایا تھا، اٹھا کر لایا تھا۔ تو دیکھیے تصویر ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ الغراب یختطف والق، دیکھیے کوا ہار کو اچک کر اڑ رہا ہے، ایک بڑی عورت کے، ایک بڑے گھرانے کی عورت کے، جو اوپر غسل کر رہی تھی، اس کے زیورات کو لے کر اڑ رہا ہے۔ الناس تاخذ العقد، لوگ جو ہے ہار کو لے رہے ہیں، وہ تقتل الاسود، اور سانپ کو قتل کر رہے ہیں۔ دیکھیے والناس ينظرون الیہ، جب تم وہاں پر اپنے زیورات کو تم پھینک دو گے تو لوگ اس کو دیکھیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے۔ فلما اتوه اخذوا العقد، جب وہ وہاں پر آئیں گے تو وہ ہار کو لے لیں گے، وقتلوا الاسود، اور سانپ کو قتل کر دیں گے۔ تو دیکھیے دوستو، یہاں پر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، جو آگے کا حصہ ہے ہم اس کو آگے اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ چونکہ کلیلہ دمنہ کے متمنی ہے، میں تو اپنا کام کرتا ہی رہوں گا اور مسلسل اس کتاب کو میں ختم کروں گا، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ محنت کیجئے، جدوجہد کیجئے، کوشش کیجئے، ہماری ہمت افزائی کیجئے، ہمارے چینل کو خصوصاً سبسکرائب کیجئے، تاکہ اس کام کو ہم مسلسل کرتے رہیں گے۔ میں نے تو ارادہ اور عزم مصمم کر لیا ہے کہ میں اس کتاب کا مسلسل ترجمہ کرتا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔